کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس کشتی کو تیار کرنے میں حضرت نوح علیہ السلام کو 100 سال لگے۔ کشتی 3 منزلہ تھی اور پہلی منزل میں جنگلی جانور، درندے اور کیڑے مکوڑے تھے، اور دوسری منزل پر پالتو جانور وغیرہ تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے، اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی تھی۔ طوفان کا آغاز تندور کی روٹی پکانے کی جگہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آئے اور تندور میں سے پانی ابلے تو ہم نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں ہر جنس کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو اور اپنے گھر والوں کو اور باقی مسلمانوں کو سوار کر لیجیے، اور صرف ان لوگوں کے سوا جن پر ہلاک ہونے کا فرمان جاری ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کچھ ہی لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اب طوفان آ رہا ہے۔ اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو اور ایمان لانے والوں کو بھی ساتھ کشتی میں سوار کر لینا۔ اسی تندور سے طوفان کا ابتدا ہوا۔ جب تندور میں سے پانی ابلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب طوفان آنے ہی والا ہے۔ تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام صفحہ نمبر 100 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ کشتی پر سوار ہونے اور دعا پڑھنے کا حکم جب جاری ہوا اور جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان لانے والوں کو حکم دے دیا کہ اب کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور سوار ہوتے وقت اللہ کے نام سے ابتدا کرو۔ قرآن شریف میں فرمایا، اور نوح علیہ السلام نے ساتھیوں سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے نام لینے کا حکم دے کر یہ واضح کیا کہ کشتی حقیقت میں اتنے بڑے طوفان سے نجات کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کشتی پر اعتماد بھروسہ نہ کرو، بلکہ صرف اللہ عز و جل کی ذات پر اعتماد بھروسہ کرو۔ یہ کشتی تو صرف ایک سبب ہے۔ جب طوفان کا ابتدا تندور سے ہو چکا تو آسمانوں کو پانی برسانے کا اور زمین کے چشموں سے پانی نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر ایک عظیم ہولناک منظر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، ہم نے ان پر پانی کے بہتے ہوئے ریلے سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کے چشمے کھول کر بہا دیے، پھر دونوں مل کر اس مقدار پر چڑھ گئے جو ہمارے علم میں مقرر ہو چکی تھی۔ زمین اور آسمان کے پانی نے مل کر اتنا شدید طوفان پیدا کر دیا کہ لہریں جب اٹھتی تھیں تو بہت بڑے بلند پہاڑ کی طرح نظر آتی تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 42۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہروں کی بلندی اس وقت ہوتی ہے جب ہوا بھی تیز اور شدید ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شدید بارش اور زمین کے پانی چھوڑنے کے ساتھ شدید آندھی بھی چل رہی تھی، جن سے اٹھنے والی لہریں پہاڑوں کی چوٹیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 مومن تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، جن کے نام سام، شام اور یافوس تھے، اور ایک بیٹا آپ کا منافق تھا جس کا نام کنعان تھا۔ وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، اسی لیے وہ غرق ہو گیا۔ کیونکہ یہ کافر تھا، یعنی ظاہری طور پر مومن تھا لیکن در حقیقت وہ کافر تھا اور کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے غرق ہونے کا واقعہ کو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ کنارے پر کھڑا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو پکارا، ہاں میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ اور مسلمان ہو جا۔ کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں کسی بھی پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ فرمایا ان دونوں کے درمیان ایک بڑی لہر حمل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں رہ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہی ہے اور یقیناً تو بڑا سچا ہے کہ عذاب آ کر ہی رہا اور تو سب سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں رہا کیونکہ اس کے کام بہت برے ہیں، بس آپ اس بات کا مجھ سے سوال نہ کریں جو آپ کے علم میں نہیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادان نہ بنیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی
کہ اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات پر کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہی ہو جاؤں گا۔ شیخ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا، آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا، اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کی التجا نہ کرتے۔ تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام صفحہ نمبر 3 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئی تھی، جن کا نام بلیہا تھا۔ یہ کافر تھی اور لوگوں کو کہا کرتی تھی کہ نوح علیہ السلام کی بات نہ مانا کرو، معاذ اللہ وہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی اور 10 محرم کو جڑے پہاڑ پر پہنچ گئی۔ کشتی 6 ماہ تک مسلسل طوفان میں رہی۔ 10 محرم کو طوفان سے نجات ملنے پر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لوگوں نے روزہ رکھا۔ نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھ تمام لوگوں کو اور وحشی جانور اور دوسرے جانوروں کو بھی حکم دیا۔ سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی عظمت کو جانور جانتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ یہود کے لوگوں سے گزر ہوا جنہوں نے عاشورے 10 محرم کے دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو یہودیوں نے عرض کیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جڑے پہاڑ پر پہنچی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اسی دن روزہ رکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورے 10 محرم کے دن ہی ہوئی۔ تذکرۃ الانبیاء علیہ السلام صفحہ نمبر 102 کے اور زمین کو حکم دیا گیا کہ اے زمین تو اپنا پانی پی لے، اور اے آسمان تو جم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جڑے پہاڑ پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ ظالموں کے لیے نامرادی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 44 میں آیا، یعنی جب کافروں کو غرق ہونے کا کام مکمل ہو گیا تو طوفان کو ختم کر دیا گیا اور بارش روک دی گئی۔ زمین کو حکم دیا گیا کہ اب جو پانی تیرے اوپر ہے اسے تو اپنے اندر جذب کر لے۔ صرف وہی لوگ یا جانور بچے جو کشتی میں سوار تھے، باقی تمام انسان، پرندے اور دوسری وحشی جانور غرق ہو گئے۔ صرف یہ عذاب کافروں کے لیے ہی تھا اور باقی جو اس میں غرق ہو گئے ان کے لیے عذاب نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو سب اچھے اور برے اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر جب اٹھائے جائیں گے ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اور کشتی جڑے پہاڑ پر کیوں رکی تھی؟ تمام پہاڑ اپنی اپنی بلندیوں پر تکبر گمان کر رہے تھے اور اترا رہے تھے، لیکن جڑا پہاڑ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی ہی کرتا تھا۔ اللہ عز و جل نے اسے ہی تکریم عطا فرمائی اور نوح علیہ السلام کی کشتی اس پر آ کر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔